السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس صحیح الترمذی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی جمیع من والاه، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الجماعة فی المسجد قد صلی فیہ مرہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جس مسجد میں ایک بار نماز کسی وقت کی جماعت سے پڑھ لی گئی ہے تو دوبارہ اس میں جماعت سے پڑھ سکتے کہ نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کی سچویشن کیا ہے، کیفیت سے کیا ہے۔ ایک مسجد ایسی ہوتی جس کے نمازی قریب قریب متعین رہتے ہیں، محلے کی مسجد ہے، تو ایسی مسجد میں اگر کچھ اجنبی لوگ آ کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیں تو محلے والے جو برابر پڑھتے رہتے ہیں وہ اگر آ کر کے وہاں جماعت دوبارہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصل جماعت یہی ہے جو محلے والے کریں۔ اور اگر محلے والوں نے جماعت کر لیا ہے، پھر کچھ لوگ اجنبی آئے یا محلے ہی کے کچھ لوگ آئے اور وہ دوبارہ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، دوبارہ اس میں جماعت کرنا مکروہ ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، کراہت کوئی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہی موقف کہ کر سکتے ہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی حرج نہیں، یہی جمہور ائمہ حنفیہ کا ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے ایک پوری کتاب اس پر لکھی ہے اور لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے، کراہت ہے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، القطوف الدانیہ ممن احسن الجماعت الثانیہ۔ اس میں گنگوہی کا رد کیا ہے اور دلائل کا انبار لگا دیا ہے کہ دوسری جماعت جائز ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ مسجد، اس کے نمازی متعین نہیں ہے۔ مثلا کسی راستے پر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے یا بازار کی مسجد ہے، تو وہاں پر سب کہتے ہیں کہ چند جماعت کرنے میں ایک ہو گئی پھر دوسرے ہو گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن سعید بن ابی عروبہ عن سلیمان الناجی عن ابی المتوکل عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل، ایک صاحب آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، یعنی جماعت ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر کچھ جو لوگ تھے وہاں بیٹھے مخاطب کر کے کہا ایکم یتجرو، یتجرو تجارت سے بھی ہے باب افتعال سے، اور اجر سے بھی ہے، دونوں مفہوم صحیح ہے۔ تجارت میں تا کا تا میں ادغام ہوا ہے اور یا تجرو تھا تو حمزہ کو تا کر کے ادغام کیا، یا تجرو۔ کون اس پر تجارت کرے گا؟ تجارت کا مطلب اپنے عمل سے کون ثواب حاصل کرے گا، کون ثواب خریدے گا، تجارت ثواب۔ فقام رجل، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصلی معہ، اور اس آدمی کے ساتھ نماز پڑھی جماعت سے۔ ان کی نماز تو نفل ہو گئی،
لیکن اس بندے کو جماعت کی فضیلت ملی تو دوسری جماعت کرنے کا جواز اس سے ثابت ہوا۔ اس باب میں ابو امامہ باہلی، ابو موسیٰ اشعری، حکم بن عمیر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری کی حدیث حسن ہے کہ جماعت دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یہی قول بہت سے اہل علم، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے۔ ان حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا باس ان یصلی القوم جماعتاً، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ لوگ اس مسجد میں جماعت سے دوبارہ نماز پڑھیں جس میں آلریڈی جماعت ہو چکی ہے۔ یہی قول امام احمد، امام اسحاق وغیرہ کا ہے۔ یہی قول ہم حنفیوں کا بھی ہے۔ اور یہ مبارک پوری یعنی عبد الرحمن مبارک پوری، یہ تحفۃ الاحوذی میں اس کے بارے میں لکھتا ہے، باوجود کہ غیر مقلد کہتا ہے کہ ھذا القول هو الحق، وہ بھی کہتا ہے یہی قول حق ہے، درست ہے۔ کچھ دوسرے اہل علم فرماتے ہیں کہ لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں گے چونکہ آلریڈی جماعت ایک بار ہو چکی ہے۔ یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، مالک و شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات مختار یہ گردانتے ہیں، ناجائز نہیں سمجھتے کہ جماعت سے پڑھیں، مگر مختار اور راجح قول یہ ہے کہ نماز فرادہ اکیلے اکیلے پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں۔ باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعہ، یہ باب اس سلسلے میں کہ نماز عشاء اور فجر کی بڑی فضیلت ہے جماعت سے پڑھنا۔ یہ منافقین اور غیر منافقین کے لیے خط امتیاز ہے یہ نماز۔ عشاء اور فجر میں دقت و دشواری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے والے وہ گویا کہ اپنے ایمان کی پختگی کی شہادت دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس نے عشاء جماعت سے پڑھا پھر فجر جماعت سے پڑھا تو پوری رات اس کی عبادت ہی میں محسوب ہوگی۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن السری حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مرفوع، رسول اقدس نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز عشاء جماعت سے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو کان لہ قیام نصف لیلہ، تو آدھی رات تک قیام یعنی نفل نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ ومن صلی العشاء والفجر، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی تو اس کے لیے تو پوری رات نفلی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ آدھی رات عشاء کی وجہ سے، آدھی رات فجر کی وجہ سے، تو پوری رات عبادت میں محسوب ہوئی۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف فجر ہی پوری رات کی نفلی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ فجر میں مشقت بنسبت عشاء کے زیادہ ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عمارہ بن ابی رعیبہ اور جندب ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا داود بن ابی الحین عن الحسن عن جندب بن سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، یا اس میں جماعت کا ذکر نہیں ہے تو مطلقاً بھی ہے، وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے ذمے کو یعنی عہد و پیمان کو، اللہ کی ضمانت کو توڑو نہیں، یعنی اس بندے کے جان، مال، عزت، آبرو پر حملے نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کی امان میں ہے۔
تو لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ نماز فجر نہ توڑو ورنہ اللہ کا ذمہ تم سے ٹوٹ جائے گا، تم کبھی بھی بے عزت ہوگے، ذلیل ہوگے، پریشانیوں میں گھرو گے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت ابو اسحاق ترمذی فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو اوپر گزری ہے عثمان بن عفان کی، وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس حدیث کی روایت عبد الرحمن بن ابی عمرہ عثمان غنی سے موقوفاً بھی روایت ہے، صرف صحابی تک سلسلہ ہے۔ اور بہت سارے طرق سے حضرت عثمان غنی کی اس سے روایت مرفوعاً بھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت پہنچی ہے۔ متعدد طریقے سے اس کی روایات ہیں، موقوفاً مرفوعاً۔ حدثنا عباس العنبری حدثنا يحيى بن كثير غسان العنبری عن اسماعیل کحال عن عبد الله بن عوس الخزاعی عن برید الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد۔ ظلمہ کی جمع ظلم، تاریکی۔ یا تو یہ بشر فعل امر ہے، گویا کہ اللہ مصطفیٰ کریم کو حکم دیتا ہے کہ تم بشارت دے دو کہ جو تاریکیوں میں مسجدوں میں کثرت سے جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، انہیں بشارت دے دو کہ قیامت کے دن انہیں نور تام ملے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ ذرا اشارہ ہے، تو یہ حدیث قدسی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ بشرا، مصطفیٰ کریم نے بشارت دیا تاریکیوں میں مساجد کی طرف جانے والوں کے لیے، نماز کی خاطر جو جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ باب ما جاء فی فضل الصف الاول، نماز میں صف اول کی فضیلت کا بیان۔ نماز جنازہ میں تو پچھلی صف کو زیادہ فضیلت ہے، جتنی ہی میت کی باڈی سے دوری ہے اتنی ہی فضیلت زیادہ ہے کہ تشبہ بعبادت الاصنام سے کمی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن نارمل نمازوں میں صف اول کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ وہ امام سے قریب ہے، عورتوں سے دور ہے، امام کی قرات کو سنے گا، رحمت و برکات کا نزول اولاً امام پر ہوتا ہے تو قریب والوں کو پہلے ملے گا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے افضل اور بہتر صف شروع والی ہے۔ تو افضل بمانا یہاں ثواب کی حیثیت سے، اور شرها، اب شرها کا مطلب یہ ہوا کہ قلت ثواب، یہ نہیں مطلب اس میں شر آ گیا، نہیں، قلت ثواب، وہ آخری صف ہے کیونکہ وہ امام سے دوری ہے، تو سماعت قراءت سے دوری ہے، اور پھر عورتوں سے قرب ہے۔ اور عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو آخر میں پیچھے ہو، اور ان کی صف جس میں خیر کم ہے، شر ہے، وہ اول والے، کیونکہ مردوں سے وہ قریب ہے، فتنہ کا معاملہ ہے۔ اور اس باب میں حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابی بن کعب، عائشہ صدیقہ، ارباض بن ساریہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رویہ، یہ مجہول سے اشارہ ہے ضعف کی طرف سند کی، اور مروی ہے مصطفیٰ کریم سے انہ کان یستغفر، بعض نسخوں میں ہے روا معروف کے ساتھ، تو اس میں صحت کی طرف اشارہ ہے قد روا، کہ مصطفیٰ کریم صف اول کے لوگوں کے لیے 3 بار استغفار فرماتے اور صف ثانی والوں کے لیے 1 بار۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے ما فی النداء والصف الاول، کہ اذان میں کیا اجر و ثواب ہے، نماز میں صف اول میں کیا اجر و ثواب ہے، پھر وہ نہ اس کو پائیں مگر یہ کہ یستہموا علیہ، کہ وہ قرآن اندازی اس پر کریں،
تو لستحمو، تو ضرور وہ قرآن اندازی کریں گے اس فضل و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ حدث بذلك اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک، تحویل السند، حدثنا قتیبہ عن مالک، یہ مالک پر آ کر مدار سند دی ہوا، عن سمی عن ابی صالح۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ اور نحوہ کا فرق بار بار بتایا گیا ہے۔ باب ما جاء فی اقامت الصفوف، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ صفوں کو سیدھی کرنا، صفوں کو درست رکھنا، اقامہ، اس کی فضیلت بہت ہے، یہاں تک کہ صفوں کے واجبات میں سے یہ ہے کہ اقامت صفوف، صفیں سیدھی ہوں، ایک دوسرے صفیں گتھی ہوئی ہوں، بالکل جوائنٹ ہو، شولڈر سے شولڈر، کندھے سے کندھا بالکل متصل ہو کے ایک دوسرے کے بغل جیسے چھلے، فرجہ نہ ہو بیچ میں۔ تیسرے اکمال ہو کہ پہلی صف کمپلیٹ ہو جائے پھر دوسری صف لگائیں، اور چوتھے تقارب ہو کہ دو صفوں کے بیچ میں بس اتنی فاصلہ ہو کہ سجدہ قاعدے سے کیا جا سکے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس پر تفصیلی گفتگو چاروں پہلو پر فرمایا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، مصطفیٰ کریم ہماری صفوں کو سیدھی فرماتے تھے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاة، کچھ لوگوں کو فکس کیے رہتے تھے، وہ ٹھیک کرواتے صفوں کو، پھر بتاتے صفیں ٹھیک ہی ہو گئی، ان الصفوف قد استوت، پھر تکبیر تحریمہ کرتے۔ فخرج یومن، ایک دن مصطفیٰ کریم نکلے اور دیکھا ایک شخص کا سینہ قوم سے آگے نکلا ہوا ہے، تو فرمایا لَتُسَوُّنَّ اور لَتُسَوُّنَّ، معروف صیغہ واحد اور صیغہ جمع، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، او یا تو پھر لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ، اللہ تمہارے چہروں میں تبدیلی ڈال دے گا۔ کیسے؟ کہ چہرہ آگے سے پیچھے کر دے گا، یا چہرے میں تبدیلی ڈال دے گا، یعنی چہرے کو اللہ تبدیل کر کے دوسرا چہرہ بنا دے گا، جیسے گدھے کا چہرہ، کتے کا چہرہ، ایسا کچھ بنا دے گا، اور تمہارے چہرے میں مخالفت ڈال دے گا، تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو صفوں کو سیدھا نہ رکھنے سے کمیونٹی میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، یعنی دلوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ صفیں سیدھی رکھو، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، برہ بن عازب، جابر بن عبداللہ، انس، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے، وہ قد روی عن النبی، پھر وہی مجہول کا صیغہ، ضعف کی طرف اشارہ، بعض نسخوں میں معروف سے بھی صحت کی طرف مشیر، انہ قال، نبی کریم نے فرمایا من تمام الصلاة اقامت الصف، نماز کی تمامیت و کمال اس سے ہے کہ صفیں سیدھی رکھو۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ آپ ایک شخص کو وکیل بناتے تھے صفوں کو سیدھی کروانے کے لیے، اور تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ اس وقت تک نہیں فرماتے جب تک کہ وہ خبر نہیں دے دیتا کہ ان الصفوف قد استوت، صفیں سیدھی ہو گئی۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اقامت سے پہلے کھڑے ہو کر کے آپ ٹھیک کرو، نہیں، یہ کوئی لوہا گرم کر کے سیدھا نہیں کرنا، یہ تو لہجے میں صفیں، بس آدمی کو پریکٹس چاہیے، لہجے میں سیدھی ہو جاتی صف۔ حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ حضرات بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کانا یتعاہدان ذلک،
تسویت صفوف کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، فرماتے تھے استو سو صفوف کو، سیدھے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرماتے او فلاں تھوڑا آگے ہو جاؤ، او فلاں تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، ہم لے کر کے صفیں سیدھی کرواتے. اتنا اہتمام ہے کہ اقامت ہو گئی تو صفوں پر توجہ ہے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بس تکبیر تحریمہ باندھ لو. امام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تسویت صفوف کا اہتمام کرے، اور صفیں ایسی بنائی جائیں کہ امام بیچ میں کھڑا ہو. یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حسن توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.